کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک سوال اور آیا حضرات، رمضان المبارک کا روزہ اور نفل روزہ، فرق کیا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ آپ پر فرض ہے، اگر آپ کا شوہر بھی منع کرے تب بھی آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ شوہر گناہ گار ہوگا، آپ نے توڑ دیا تو آپ بھی گناہ گار ہیں، اس لیے کہ وہاں پر رب نے وہ فرض کیا ہے آپ پر۔ رمضان کے روزے رکھنے کو منع کرتا ہے شوہر تو پھر شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہاں شوہر کی نافرمانی کی جائے گی، اس لیے وہاں پر رب کا فرما بردار ہونا پڑے گا۔ وہ فرض ہیں ہم پر، ان کو کسی حال میں چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ کتنا سخت ہے جانتے ہیں؟ ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنا پڑیں گے۔ 60 میں ہم نے 59 رکھے تھے، 60واں نہیں رکھا اور بیچ میں پھر 60واں چھوٹ گیا تو پھر 59 کے 59 ختم ہو گیا، پھر شروع سے 60 رکھنا پڑیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آدمی ساری زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایک رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کر سکتا۔ لیکن نفل روزوں کے تعلق سے سوال آیا کہ کسی کی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ پہلے شوہر سے اجازت لے گی کہ میں کل روزہ رکھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ اگر وہ اجازت دے تو جائز ہے، اگر اجازت نہ دے تو نفلی روزہ رکھنا خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ نفل روزہ یاد رکھنا، جو روزے نفل ہوتے ہیں ان روزوں میں رکھنے میں شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر کسی خاتون نے روزہ رکھ لیا بنا اجازت کے، نیت کر لی، دن گزر رہا ہے، اس کے شوہر نے معلوم نہیں تھا، اس کے شوہر نے پوچھا، اس نے بعد میں شوہر سے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور شوہر منع کر دے تو ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب پیارے مصطفیٰ کی شریعت کو فالو کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان میں اپنی زندگی کا نمونہ تلاش کریں۔ لیکن میں گزارش کروں گا اپنے مومنین بھائی سے کہ اگر کسی کی بیوی بنا اجازت روزہ رکھ بھی لے تو خدا را اس کا روزہ توڑوانا مت، اگرچہ شریعت نے تجھے یہ اتھارٹی اور تجھے یہ پاور دیا ہے کہ تو نفلی روزہ توڑوا سکتا ہے، لیکن کم سے کم اس نے رکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقوق اللہ، حقوق شرع اور حقوق العباد پوری طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔